الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آج انشاءاللہ عز وجل ہم سورۃ الشمس مکیہ سیکھیں گے اور انشاءاللہ عز وجل اس کی تلاوت کریں گے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها۔ والشمس میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ سین ہے، تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ وضحاها میں ضاد حرف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، اور وقف کی صورت میں جو حرف مدہ ہیں یعنی الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یہ تبدیل نہیں ہوتے۔ وضحاها میں الف مدہ ہے جو کہ وقف کی صورت میں تبدیل نہیں ہوگا۔ والقمر اذا تلاها۔ والقمر میں قاف حرف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، اور را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے۔ والنہار اذا جلاها۔ والنہار میں نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ کریں گے، اور را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھا جائے گا۔ واللیل اذا یغشاها۔ واللیل میں یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے، تو یہاں پر جائلین کا قاعدہ ہوگا، یعنی ہم اسے بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ یا غشاها میں غین حرف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، شین پر کھڑا زبر ہے جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اس لیے ہم اسے ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ والسماء وما بناها۔ والسماء میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ ہے، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ والارض وما طحاها۔ والارض میں را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے، را کو پر پڑھا جائے گا، ضاد حرف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا۔ طحاها میں طا حرف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا۔ ونفس وما سواها۔ ونفس میں سین کے نیچے دو زیر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے، تو یہاں پر ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ فجورها میں واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے، تو یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ ہوگا۔ وَتَقْوَاهَا میں قاف حرف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، اور قاف حرف قلقلہ ہے جو کہ ساکن ہے، تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ قد افلح من زکاها۔ قد میں قاف حرف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، دال حرف قلقلہ جو کہ ساکن ہے، تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ من زکاها میں نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے زا ہے، تو یہاں پر اخفاء کا غنہ کریں گے۔ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا۔ وَقَدْ میں قاف حرف مستعلیہ پر پڑھا جائے گا، دال حرف قلقلہ ساکن ہے، یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ مَن دَسَّاهَا میں نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے دال ہے، تو یہاں پر اخفاء کا قاعدہ اپلائی کریں گے، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔
كذبت ثمود بطغواها. ثمود میں واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے تو یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ ہے. بطغواها میں طا اور غین حرف مستعلیہ ہے، پر پڑے جائیں گے. اذ انبعث اشقاها. اذ انبعث میں نون ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر نون ساکن کو ہم میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے تو یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوگا. فقال لهم رسول اللہ. فقال لهم میں قاف حرف مستعلیہ ہے، پر پڑا جائے گا اور الف سے پہلے زبر الف مدہ کا قاعدہ ہے. لہم میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ را ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے. اور رسول اللہ میں اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر پیش ہے تو یہاں پر اسم جلالت اللہ عز و جل کا لام پر پڑا جائے گا. ناقۃ اللہ وسقیاها. ناقۃ اللہ میں قاف حرف مستعلیہ ہے، پر پڑا جائے گا. اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر اسم جلالت اللہ عز و جل کا لام پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا. وسقیاها میں قاف حرف قلقلہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ. فَعَقَرُوهَا میں قاف حرف مستعلیہ ہے، پر پڑا جائے گا. واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے تو یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ ہے. فَدَمْدَمَ میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ دال ہے تو یہاں پر بھی اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے. علیہم میں یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر جائلین کا قاعدہ ہوگا. علیہم ربہم میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ را ہے تو یہاں پر بھی اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے. ربهم بذنبهم فسواها. ربهم میں با حرف قلقلہ مشدد ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے. میم ساکن کے بعد بذنبہم میں با ہے تو میم ساکن کے بعد جب حرف با آ جائے تو وہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. بذنبہم میں نون ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر نون ساکن کو ہم میم سے بدل کر اخفاء کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. بذنبہم فسواها میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ فا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا. اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. یخاف میں خا حرف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا. عقباها میں قاف حرف قلقلہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها
إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق اللہ العظیم۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے سے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔